السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان ریمائنڈر۔ 2 عشرے ہمارے گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، اور اب آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن رمضان کے رہ گئے ہیں۔ تو آج ہم آخری عشرے کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس کی کیا فضیلت ہے۔ ویسے تو رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہوتا ہے، مگر اس کا جو آخری عشرہ ہے اس کی عبادت کی خاص فضیلت ہے۔ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں اس میں آپ خوب عبادت کریں اور اپنے آپ کو بالکل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت اور کوشش کیا کرتے تھے، اور آپ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا دروازہ کھٹکھٹا کر فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم دونوں نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے نہیں؟ تو اتنی فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں کتنی محنت کرتے تھے۔ اور پھر اس عشرے میں اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، جو کہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ ہر سال بیٹھتے تھے، اور اب جو آخری رمضان تھا اس میں تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ تو اعتکاف میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بالکل 1 to 1 والی بات ہے، اللہ اور بندہ اپنے آپ کو ایک مسجد میں یا اپنے گھر میں بند کر کے اور اللہ کی بس عبادت کے لیے مخصوص کر دینا ہوتا ہے، پوری دنیا سے کٹ کے۔ تو اس عشرے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو جو اعتکاف نہیں بھی بیٹھتے تو ان کو بھی زیادہ سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے اس عشرے میں، اور بہت زیادہ عبادت کریں، اور جو ہے تراویح، تہجد، اس میں لمبے لمبے قیام کریں، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار، اور دعائیں۔ سب سے بڑھ کے دعا جو ہے، جو اتنی ہمارے مانگنے والی دعائیں ہوتی ہیں وہ سب مانگیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا فری کریں عبادت کے لیے۔ جو آپ کے گھر کے کام ہیں ان کو تھوڑا کم کر لیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے، جو اتنا قیمتی عشرہ ہے، وہ بازاروں میں گزرتا ہے۔ ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے پھر عید کی شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے اس آخری عشرے میں۔ وہ قیمتی ترین راتیں کہ جس میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر سکتے ہیں، جس میں اللہ ہمیں بہت زیادہ نوازنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ ہم ساری راتیں بازاروں میں گھوم پھر کے گزار دیتے ہیں، تو کتنا نقصان اور خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ بازار جائیں ہی نہ، اس عشرے میں بازار مت جائیں۔ جتنا وقت ہے کہ یہ راتیں بہت قیمتی ہیں، ان راتوں میں اللہ کی عبادت کریں، اور پھر انہی راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، اور اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 سال کے عمل سے بہتر ہے۔ حضرت انس بن مالک جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ تو لیلۃ القدر بڑی ہی سعادت کی رات ہے۔ اس رات، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس رات کو قرآن مجید نازل ہوا جو تمام انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی کی رات ہے، اور اس رات کی فضیلت آپ یہاں سے دیکھیں کہ ایک پوری سورت نازل کی گئی اس رات کے لیے، سورۃ القدر، جس میں بتایا گیا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے خیر و برکت سے اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں، اور تعداد میں بہت ہی کثیر ہوتے ہیں، اور اس رات اور وہ ان کی تعداد جو ہے وہ کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اس قدر فرشتے جو ہیں وہ زمین پہ اترتے ہیں، اور طلوع صبح تک
یہ رات سلامتی ہی سلامتی کی رات ہوتی ہے۔ تو اس رات میں بہت زیادہ عبادت کریں، بہت زیادہ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ آپ نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا، نوافل پڑھیں، تھوڑے نوافل پڑھیں، پھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر لیں، پھر نوافل پڑھ لیں، پھر ذکر کر لیں۔ ڈفرینٹ چیزیں جب ہم کریں گے تو تھکیں گے بھی نہیں اور چینج بھی آتا رہے گا۔ اور اپنی دعاؤں کی لسٹ بنائیں، دعاؤں کے کارڈز اپنے پاس رکھیں اور وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش مانگیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیں اور اس رات سے مکمل فائدہ اٹھائیں۔ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ تو اس جو طاق راتیں آئیں گی ان میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہوگی، تو اس لیے ان تمام طاق راتوں کو آپ عبادت میں گزاریں کہ نہ جانے کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر بن جائے۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز ہو جائے تو آخری 7 راتوں میں سستی نہ کرنا۔ وہ یعنی اگر شروع میں نہیں بھی کر سکتے تو آخری 7 راتیں جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ اور شب قدر میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث بھی بنتا ہے، کہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو کتنا آسان سا کام ہے کہ ایک رات آپ نے ساری اللہ کے لیے اللہ کو دے دینی ہے، اللہ کے ساتھ وہ وقت گزارنا ہے۔ اور کتنی ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو 5 راتیں بنتی ہیں، تو وہ راتیں لگا لیں، کیا پتہ کون سی شب قدر ہو اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ رات گزاریں۔ اس رات میں تمام پر حکمت امور کی تقسیم ہوتی ہے، خاص اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور اس رات کی اہمیت کا کون اندازہ کر سکتا ہے، جس میں پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک جو طے کردہ پروگرام ہے وہ سارے جہان کا فیصلہ اس میں نافذ کیا جاتا ہے، جسے فرشتے اور روح الامین لے کر زمین پر اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ۔ تو یہ بہت ہی قیمتی رات ہے اور کوئی عام رات نہیں ہے یہ، تو اسے سو کر مت گزاریں۔ جو رحمتیں اور برکتیں اور خدا سے قرب کے مواقع اس ایک رات میں حاصل ہوتے ہیں وہ 1000 راتوں میں بھی نہیں مل سکتے۔ تو یہ بہت قیمتی رات ہے، اس لیے اس کی تلاش کریں آخری عشرے میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اور جو ہے اس آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں ان کو آپ قیام میں، نماز نوافل میں، تلاوت میں، ذکر، دعا، استغفار اس میں گزاریں۔ اور نصف شب سے سحری تک ہو سکے تو ضرور جاگیں، پھر قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہیں وہ پڑھیں۔ بعض دفعہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا مانگیں، دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، تو آپ کوئی بھی کارڈ اٹھا لیں قرآنی دعاؤں کا یا کہ مسنون دعاؤں کا اور ان کو سامنے رکھ کر ترجمے کے ساتھ ان کو پڑھنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کا دل کھل جائے گا اور آپ ایسے دیکھتے دیکھتے آپ ڈھیروں دعائیں اللہ سے مانگ لیں گے اور آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے، رو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور خیر مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ جو آپ کے دل میں ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھ دیں، وہ دینے کے لیے تیار ہیں اس رات میں۔ تو یہ جو رات ہے، جو شخص بھی شب قدر کی برکات حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا، یہ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے۔ تو اس لیے اس رات میں ضرور جاگیں، اور اس رات کا ایک خاص وظیفہ ہے، ایک خاص دعا ہے، اور وہ کیا ہے جو کہ حضرت عائشہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ وہ دعا ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا آپ اس کو فاعف عنا کر دیں کہ ساروں کے لیے بخشش کی دعا آ جاتی ہے بیچ میں۔ تو یہ دعا بھی بہت زیادہ پڑھیں اس پورے عشرے میں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں
بعض روایات میں آتا ہے، اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو بہت زیادہ دعا مانگیں، اللہم اجرنا من النار، کہ اللہ ہمیں بھی اس عشرے میں ان لوگوں میں شامل کر لے کہ جن کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، ہمیں، ہمارے پورے خاندان، پوری فیملی کو۔ تو اب اس رات کی کچھ علامات بھی ہمیں بتائی گئی ہیں، کچھ تھوڑی سی، جس سے کہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی رات جو ہے وہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص شب قدر کی صبح جو ہوتی ہے، اس کو جو سورج نکلتا ہے، وہ بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی ہوتی ہے، یعنی اس کے وہ اندر شعاعیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ سرخی مائل ہوتا ہے، مدھم سی سرخی مائل ہوتا ہے وہ سورج۔ پھر ایک اور نشانی بتائی گئی اس رات کے بعد کہ اس میں جو چاند نکلتا ہے رات میں، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ ایک اور بھی ایک اس کی نشانی ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ شب قدر، آپ نے فرمایا شب قدر جو ہے وہ آسان اور معتدل رات ہوتی ہے، جس میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک نشانیاں بتائی ہیں، احادیث کے ذریعے ہمیں پتہ چلی ہیں، تو ان کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس رات کا سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور یہ رات ہمارے نصیب میں کرے، اور یہ جو آخری عشرہ آیا ہے، اس پورے عشرے میں اللہ ہم سے ایسے اعمال لے لیں، ایسے اعمال کروا لیں کہ جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ان قیمتی لمحات میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دیں کہ ہم ان اوقات کو اللہ کے لیے لگائیں، اور اپنے آپ کو باقی دنیا کے سارے کاموں سے فارغ کر لیں۔ یہ زندگی میں باقی کام چلتے رہتے ہیں، یہ جو 10 دن ہمارے پاس اب آئے ہیں، 10 دن اور 10 راتیں، یہ بہت قیمتی ہیں۔ اسی لیے اس کی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ اس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اعتکاف کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک پراپر طریقہ ہے کہ آپ نے سنت کا اعتکاف کیا، آپ الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ تو ہم اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھتے تو کم از کم ہم بھی اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے الگ کر لیں، اور اللہ کے لیے یہ وقت لگائیں، عبادتیں کریں اور دعائیں مانگیں، اور ان قیمتی گھڑیوں کو ضائع مت کریں، ان کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، مجھے جو کہہ رہی ہوں اور آپ کو بھی جو سن رہے ہیں، ہمیں اللہ پورا فائدہ ان گھڑیوں سے اٹھانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔